اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیق کی فضیلت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا، یا علی، انگوٹھی داہنے ہاتھ میں پہنو تاکہ تمہارا شمار مقربین میں ہو جائے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مقربین کون ہے؟ فرمایا، جبرائیل و میکائیل۔ پھر استفسار فرمایا، کون سی انگوٹھی پہنوں؟ ارشاد ہوا کہ عقیق سرخ کی، کیونکہ عقیق سرخ نے اللہ کی وحدانیت اور میری نبوت کا اور تمہارے لیے اے علی میرے وسیع ہونے کا اور تمہاری اولاد کے لیے امامت اور تمہارے دوستوں کے لیے بشت کا اور تمہاری شیعوں اور فرزندوں کے لیے جنت الفردوس کا اقرار کیا ہے۔ ابو طاہر کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث تو میرے جد امجد جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے۔ میں نے عرض کی تو آپ عقیق سرخ سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے؟ فرمایا، ہاں، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ چنانچہ میرے والد بزرگوار نے خبر دی ہے، اول نگ جو حضرت آدم علیہ السلام نے پہنا وہ عقیق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش اعلیٰ پر نور سے یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام۔ جب ان سے ترک اولا ہوا، یعنی اس درخت کا پھل کھا لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا اور زمین پر بھیجے گئے، تو ان اسماء مبارک کے توسل سے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے چاندی کی انگوٹھی بنائی اور عقیق سرخ کا نگینہ جس پر اسماء مبارک کھندہ تھے جڑ کر دانے ہاتھ میں پہن لی۔ چنانچہ یہی سنت قائم ہو گئی اور اولاد آدم میں جتنے پرہیزگار ہیں سب اسی پر عمل کرتے ہیں۔ سرخ عقیق میں جہاں اور بہت سے اثرات ہیں، یہ خاص صفت ہے کہ دل سے کینہ و نفاق کو دور کرتا ہے، دشمنوں کو زیر کرتا ہے۔ عقیق بزدلی کو دور کر کے دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتا ہے، کمزوریوں کو دفع کرتا ہے، کامیابیوں کو روشن و قریب کر دیتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے والے مایوسی، خوف اور ملال سے محفوظ رہتے ہیں۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انتہائی سرخ عقیق حضرت امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ یہی سرخ رنگ کا عقیق قبولیت دعا کا سہارا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے دوبارہ میدان جنگ کربلا میں جانے پر حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی عقیق کی انگوٹھی دے کر ہدایت فرمائی، بیٹا اسے منہ میں رکھو، اس سے تمہیں تسکین قلبی ہوگی اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کے قابل رہو گے۔ آپ علیہ السلام انگوٹھی چوستے ہوئے رزمگاہ پہنچ کر مصروف جہاد ہو گئے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سب سے پہلے عقیق کی انگوٹھی حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ یہ عقیق سرخ رنگ کا تھا۔ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ میرے لیے بشت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام عقیق سرخ لائے تھے، مجھے اس کو پہننے کے لیے کہا تھا اور میری امت کو بھی اس کے پہننے کے لیے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس شخص کی مجروح نماز
جس کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہو اس شخص کی جماعت کی نماز سے بھی 40 درجے افضل ہے جس کے ہاتھ میں عقیق کے سوا اور انگوٹھی ہو۔ معتبر میں وہان سے منقول ہے کہ میں نے معصوم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ میں کس قسم کا نگینہ انگوٹھی پہن لوں؟ معصومین علیہ السلام نے فرمایا تو عقیق زرد و سرخ و سفید سے کیوں غافل ہے کہ یہ تینوں پہاڑ بشت میں ہے، ان میں سے کوئی عقیق سرخ تو قصر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ افغن ہے، اور کوئی عقیق زرد قصر جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر، اور کوئی عقیق سفید قصر جناب امیر المومنین علیہ السلام پر، اور یہ تینوں قصر ایک ہی جگہ ہے، اور ان تینوں پہاڑوں کے نیچے نہریں جاری ہے جن کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ یہ تینوں نہریں کوثر سے نکلی ہے اور ایک ہی جگہ گرتی ہے، ان کا پانی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کسی کو نہ ملے گا، اور یہ تینوں پہاڑ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں، اور شیعان آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کوئی شخص اگر تینوں عقیقوں میں سے کوئی عقیق بھی ہاتھ میں پہنے گا تو اس کے لیے بہتری ہوگی، اس کی روزی فراغ ہوگی، بلاؤں سے بچے گا، اور جن جن چیزوں سے انسان کو خوف و خطر پیش آتا ہے ان سب سے محفوظ رہے گا، خواہ شر بادشاہ ظالم ہو یا کچھ اور۔ ماشاءاللہ۔